السلام علیکم ناظرین، ٹی پی نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان محمد عمیر خان۔ ناظرین، دنیا کے اندر بہت سے فنون ہائے لطیفہ موجود ہیں، جن میں فن خطاطی ہے، فن مزاح ہے، گلوکاری ہے اور شاعری وغیرہ۔ انہی فنون کے اندر ایک جو بہترین اور میرا پسندیدہ فن ہے وہ ہے فن خطابت۔ یہ فن خطابت ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے کوئی بھی شاہ سوار اپنے دشمن کو ڈھیر کر سکتا ہے۔ یہ فن ایسا فن ہے جس کے ذریعے دشمن کو زیر عتاب لایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے دشمن پر رعب دبدبہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور فن خطابت ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے دشمن کو بغیر لڑے ہرایا جا سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں، اگر ان کو فن خطابت کا شاہ سوار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ضلع میاں والی کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی، بلکہ ڈویژن سرگودا جس کے اندر 4 اضلاع میاں والی، بکھر، خوشاب اور سرگودا خود شامل ہیں، ان میں بھی فن خطابت کے اندر اپنا لوہا منوایا اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پھر جب یہ پاکستان لیول پر پہنچی، جہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے کریم لوگ، چنے ہوئے لوگ جو پہلے میدانوں کے اندر بہت سے لوگوں کو پچھاڑ چکے تھے، جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوا تو جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے اس نے وہاں پر بھی خوب مقابلہ کیا، اور مقابلہ اس طرح کیا کہ میاں والی کا نام روشن کرتے ہوئے اس مقابلہ کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ناظرین، یہ مقابلہ جات الائڈ اسکول سسٹم، فیفا اسکول سسٹم اور پنجاب گروپ آف کالجز کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جہاں پر فنی خطابت کو جانچنے کے لیے مختلف ٹاپکس دیے گئے، جن پہ مختلف بچوں نے آ کر اپنی ہنرمندی اور اپنی خطابت کا جوہر دکھائے، اور پھر ججز کے پیمانے پر جو لوگ پورا اترے ان کو اول، دوم اور سوم کی پوزیشنوں سے نوازا گیا۔ جب یہ اول، دوم اور سوم کی پوزیشنیں لینے والے نوجوان کنٹسٹنٹ ڈویژن لیول پر پہنچے، پھر ان کو آپس میں لڑایا گیا، اور یہ فزیکلی آپس میں دستوں گریباں نہیں ہوئے۔ یہ الفاظ کی جنگ تھی، یہ الفاظ کی جنگ تھی جو لہجوں میں ڈلی ہوئی تھی، اور پھر اس الفاظ کی جنگ میں جو جیتا وہ سلطان، اور جو ہارا وہ گھر کا مہمان ٹھہرا۔ ناظرین، میری مراد ایسی شخصیت سے ہے جو میاں والی کی شان ہے، میاں والی کی آن ہے، میاں والی کی جان ہے، میاں والی کی بیٹی ہیں۔ میری مراد نایاب فاطمہ سے ہے۔ السلام علیکم نایاب بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے بڑے پنگے لینا کیوں شروع کیا؟ جی دیکھیں، میری بس میں جو تھا میں نے کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بڑا کام ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا، اپنے اسکول کا اور ڈسٹرکٹ میاں والی کا نام روشن کر سکی۔ تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اپنے اسکول کے لیے کچھ کر سکی، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکی۔ ویری گڈ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھا خطیب بننے کے لیے کون کون سی خوبیاں انسان میں ہونی چاہیے؟ میری نزدیک سب سے پہلے تو آپ کو زبان پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کے لب و لہجے میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے ٹاپک پہ مکمل گرفت ہونی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو الفاظ کا چناؤ ہو وہ بہت عمدہ ہو، بہت اچھا ہو، جو آپ کو ایک مکمل خطیب بننے کے لیے ضروری ہے۔ میرے خیال میں یہی چیزیں ہیں جو آپ کو مدد کرتی یعنی ہیں۔ کہ جس بندے کے اندر یہ 4-5 خوبیاں موجود ہیں تو وہ ایک اچھا خطیب بن سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر ان میں سے ایک خوبی بھی مسنگ ہے تو وہ خطیب تو بن سکتا ہے لیکن اچھا خطیب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جی بالکل، ٹھیک ہے۔ میرا تو ایمان ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ فن خطابت ہے یہ کس سے سیکھی ہے؟ ایک تو میرے گھر والوں سے، میرے ابو بہت اس سلسلے میں بہت سپورٹیو تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے۔ اس کے علاوہ میرے اسکول، میری ٹیچرز، اسپیشلی میری ٹیچر اردو کی ٹیچر میم سعدیہ، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور آگے لانے میں بہت مدد کی۔ اچھا، اس فن خطابت کے اندر کیا
قدرتی طور پہ بھی انسان کے اندر خطیب بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا یہ محنت سے یا پالش کرنے سے بن سکتا ہے خطیب؟ دیکھیں، ٹیلنٹ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے، وہ تو آپ اگر اس کو پالش کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن آئی تھنک جو لوگ خود سے کوشش کرتے ہیں آگے آنے کی تو پھر انہیں کوئی روک نہیں سکتا آگے جانے سے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جو بندے محنت کرتے ہیں، خود کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر، اتنے بڑے فورم پر لاہور میں، جب پورے پاکستان سے چنے ہوئے لوگ کنٹسٹنٹ آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان جب آپ کا نام پکارا جا رہا تو کیسا فیل ہو رہا تھا آپ کو؟ بہت فخر کی بات تھی، بہت خوشی ہوئی مجھے، کیونکہ یہ ایک ایسا کمپٹیشن تھا جس میں ڈسٹرکٹ میاں والی میں سے پہلی بار کسی نے پوزیشن لی تھی۔ ویری گڈ۔ ہر سال یہ کمپٹیشن ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ڈسٹرکٹ میاں والی میں سے کسی نے پوزیشن نہیں لی، تو وہ ایک الگ ہی فیلنگ تھی۔ جب مجھے اپنا نام سنائی دیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑنے لگی ہوں۔ ویری گڈ، یعنی کہ واقعی میں جو جیت کی خوشی ہوتی ہے تو وہ اس کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے، اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، جو صرف وہی محسوس کر رہا ہوتا ہے جو وہ پرائز یا مقابلہ جیت چکا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میاں والی کے اندر اور سرگودا میں آپ کو کون سا ٹاپک یا موضوع دیا گیا تھا جس پر آپ نے تقریر کی اور اول پوزیشن حاصل کی؟ جی، میاں والی اور سرگودا میں ہمارے ٹاپک تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ایک مصرع ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی کہ یہ والا شعر جی تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، جس پہ آپ کو گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا۔ آپ ہمیں اس تقریر کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا سکتی ہیں اس وقت کی جو آپ نے وہاں پہ کی تھی اور آپ کو اول پوزیشن ملی؟ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی دیکھیں کہ واقعی بچی کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کارواں جو ہوا، زندگی قطرے کو سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ جناب والا، اگر خودی کو ایک جسم تصور کر لیا جائے اور اس جسم کے اندر گردش کرنے والے لہو کی صدا بن کر آج میں وقت کے بانوں میں کھڑی ہوں، میں یہاں صدائے وقت بلند کرنے آئی ہوں، اور اگر اسے الفاظ کے قیود کا جامہ پہنا دیا جائے تو میرا آج کا موضوع تقریر اقبال کا یہ شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ بہت اچھے، زبردست، آپ نے ماشاءاللہ میرے اندر بھی جذبہ جگا دیا کہ میں بھی کھڑا ہو کے تقریر کرنا شروع کر دوں، حالانکہ مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، پھر بھی میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو لاہور میں جو پورے پاکستان کے کنٹیسٹنٹ موجود تھے، وہاں پر آپ کو کون سا ٹاپک ملا تھا؟ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار تک۔ یہ بھی شعر کا ایک مصرع؟ جی، شعر کا مصرع ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار استوار رکھ، رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار بہار تک۔ رکھ۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں اس کے بھی دو چار جملے سنا دیں۔ ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، جن ہواؤں نے الٹ دی ہے بساتیں اکثر، نہ کرو غم ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، نہ کرو غم ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ صدر ذی وقار، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں وہ موضوع ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک۔ کلام الہی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مسلمان جب عیسائیت کا مصداق بنتے ہیں تو تخت کیسر و کسریٰ ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں۔ مسلمان جب اس حکم خداوندی پر کاربند ہوتے ہیں
تو اسلام کے عروج کا زمانہ آتا ہے۔ مسلمان جس طرف رخ کرتے ہیں وہ علاقہ مسلمانوں کا وطن بن جاتا ہے۔ افریقہ کے جنگلات ہوں یا سندھ کے ریگستان، ہسپانیہ کا ساحل ہو یا بحر الظلمات کی تند و تیز موجیں، سب مسلمانوں کے ملحد وعدہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ باطل کے وانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مگر جناب والا، جب مسلمان آفاقی پیغام کو بھول جاتے ہیں، جب ٹہنیاں شجر سے جدا ہوتی ہیں، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جب موجیں سمندر کو چھوڑ جاتی ہیں، پھر یہ تمام مظاہر اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں۔ پھر اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تاتاری ظلم کی انتہا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے ہیں۔ 850 سالہ خلافت عثمانیہ دم توڑ دیتی ہے۔ قلندری لاہوری اس بستی کا تریاق بتاتے ہوئے اس آیت کی تفسیر اپنے انداز میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں آپ نے اپنے ٹاپک کو ڈسکرائب کیا، اور میں دیکھ رہا تھا واقعی جو آپ نے کہا کہ فن خطابت کے لیے الفاظ کا چناؤ بڑا ضروری ہے، تو آپ کا چناؤ بڑا ہی بہترین اور نپت تلا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں، مستقبل میں کیا بننا چاہیں گے آپ؟ فیوچر میں ایڈمنسٹریشن کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ آپ CSS کر کے DC AC اور اس سائڈ پہ آپ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہیں۔ یہ تو بہت اچھے آپ کے خیالات ہیں کہ آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو اللہ پاک نے عزت اور بخشی ہے، آپ کو یہ اعزاز ملا ہے، تو یہ آپ اعزاز صرف اپنے پاس ہی رکھیں گی یا کسی کو یہ اس اعزاز میں شریک بھی کریں گی آپ؟ شرکت کی جہاں تک بات ہے تو آئی تھنک میری امی ٹھیک ہے، بہت سپورٹیو ہیں، وہ بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے، تو آئی تھنک میں انہیں ہی دینا چاہوں گی۔ یعنی کہ آپ اپنے اعزاز میں اپنی امی کو شریک بنانا چاہیں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ باقی بچیاں جو آپ اس وقت TP نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہی ہیں یا ہمیں فیس بک پر دیکھ رہی ہیں، جس توسط سے بھی ہم ان تک پہنچ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کس طرح ان کو یہ فیلڈ میں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، یا ان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ آپ ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام پروگرام کے اینڈ پہ بتا دیں۔ انہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بی کانفیڈنٹ، اپنے اوپر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ جو چاہیں اپنی لائف میں وہ اچیو کر سکتی ہیں۔ یو آر سیکنڈ ٹو نن۔ کچھ بھی ہو، آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کے سامنے ساری مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی۔ میرا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ آپ الائٹ اسکول کی کلاس 10 کی طالبہ ہیں اور آپ نے اتنی چھوٹی عمر کے اندر میاں والی کا نام روشن کیا، جس عمر میں بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے ہوا کرتے ہیں، جب بچے اپنے بچپن کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ نے میاں والی کا نام روشن کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید ترقیاں دے، میاں والی کا نام روشن کرنے کے لیے آپ کو چن لے، جیسے اللہ نے آپ کو چن لیا۔ آپ کی والدین ہمیشہ اسی طرح آپ کے سر پر سلامت رہیں اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو رہیں، آپ کے ابو، آپ کی امی، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، جو بھی آپ کی فیملی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی انسان تھکا ہارا آتا ہے یا جیت کر آتا ہے یا ہار کر آتا ہے، گھر والوں کا ایک حوصلے والا جملہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی تھکاوٹ کو، آپ کی شکست کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ آپ ہمیشہ جیت کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ میری آپ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید نصرت اور کامرانیوں سے ہمکنار کریں۔ ناظرین، یہ تھی نایاب فاطمہ، جنہوں نے پنجاب بھر کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر میاں والی کا نام، الائٹ اسکول کا نام اور اپنے والد محترم جناب زاہد حسین شاہ صاحب، جو کہ پیشہ کے اعتبار سے ایک معلم ہیں، ان کا نام روشن کیا۔ ہماری بیٹی، ہماری بہن ہمارے لیے فخر ہے، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ان تمام احباب تک پہنچائیں جن کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود ہے۔
کیونکہ جب انسان ہمت باندھ لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن انسان جب خود یہ ارادہ کر لے کہ میں نہیں جیت پاؤں گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں جتا سکتی۔ میرے نزدیک سب سے مشکل کام آپ کا پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ جب آپ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں آپ کامیابی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ جب آپ ہمت ہارنے لگیں تو آپ صرف یہی سوچ کر اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹیبل کر لیا کریں کہ میں نے پہلا قدم کیوں اٹھایا تھا۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ میں نے پہلا قدم فلاں منزل تک پہنچنے کے لیے اٹھایا تھا تو یقیناً آپ اپنے پہلے اٹھائے گئے قدم کی تقویت کے لیے دوڑیں گے، بھاگیں گے، چلیں گے اور آخر کار آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھے رستے پر جا کر بھٹک جاتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو دوسری منزلوں کی طرف جاتا دیکھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ منزل زیادہ قریب ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، وہ اپنی منزل سے ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے جو کہ ہماری ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ ہم جس منزل کے لیے نکلے ہیں ہم صرف اسی منزل پہ فوکس کریں۔ جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھ نے راہ کا پتھر نہیں دیکھا۔ تو جب آپ راستے میں آنے والے پتھروں کو نہیں دیکھیں گے، منزل پر فوکس رکھیں گے تو آپ ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے کے بعد